اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے لمبے لمبے لوہے کے ناخن ہیں اور اپنے ناخن کے ذریعے سے اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے درمیان میں اس بات کا علم تھا کہ اگر مسلمان ہے تو یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جمعے کا دن ہماری اسکول کے اندر اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا دن ہے کیونکہ آج کے روز جو 5 منٹ یا 7 منٹ کی چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے اندر، اس نشست کے اندر ہمارے لیے بہت اہم پیغامات یہاں سے سنائے جاتے ہیں۔ یہ ہم سب کے نفع کی چیز ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کا مطلب یہ ہوتا ہے اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، ماننے والا۔ ایمان والا ہے مطلب ماننے والا ہے۔ کس کو؟ اللہ کو۔ کس کی؟ اللہ کی۔ کس اعتبار سے؟ جس طرح سے اسے حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات ہم تک پہنچایا، جو طریقہ ہمیں بتایا، اس طریقے پر چلنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہی مسلمان کی پہچان ہے اور یہی مسلمان کا شعار ہے۔ جو اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، جو مان کر چلتا ہے، جو منمانی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب کرتے، اسے آگے بڑھاتے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی گزاری تو دنیا کے اندر انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دے دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام ان کی زندگیاں اطاعتوں والی اور فرما برداری والی زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ کے اندر ایک مختصر سے واقعے کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هِيَ عَصَايَ، کہ یہ میرا عصا ہے۔ اور اسی کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، ابھی سوال بھی نہیں ہوا، صرف اتنا پوچھا کیا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، کہ میں اس پر سہارا لگاتا ہوں، میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں پر درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میں دیگر کام بھی اس کے ذریعے سے کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سب سن لیے کہ بڑے کام کی چیز ہے یہ عصا جو ہے موسیٰ کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا، جیسے ہی سنا کہ پھینک دو، حکم ہوا، اطاعت دیکھو، فَأَلْقَاهَا، چھوڑ دیا، یعنی پس فوراً چھوڑ دیا، فَأَلْقَاهَا اطاعت، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر کیا ہوا؟ اس کی حیت بدل گئی، وہ عصا سانپ بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خوف میں آ گئے کہ یا اللہ یہ میرا عصا تھا، آپ نے اس کو سانپ میں تبدیل کر دیا۔ اندر خیال ضرور آیا لیکن زبان پر وہ چیز نہیں ہے، اطاعت باقی تھی، فرما برداری باقی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو آپ تھام لو، واپس سے پکڑ لو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، انہوں نے پکڑ لیا اسی سانپ کو، اور جب حکم دی، اسی عصے کو جب پکڑنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، تو ڈر گئے کہ میں سانپ کو کیسے پکڑوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ آپ ڈرو مت، آپ ڈرو مت، آپ فوراً پکڑ لو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سانپ کو پکڑا وہ واپس سے عصا بن گیا۔ یہ اطاعت تھی، یہ فرما برداری تھی۔
تب جا کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کو اتنے بڑے مرتبے پر فائز کیا گیا۔ یہ صفت فرما برداری جب ہمارے اندر آئے گی، یہ صفت اطاعت جب ہمارے اندر آئے گی، تو ہماری کامیابی میں بھی کوئی تردد نہیں، ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان کے متعلق روایت ہے کہ مسلمان دیگر بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو سکتا ہے، بہت سے گناہ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج دیکھیے ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے، زبان پر جھوٹ بسا ہوا ہے، غیبت عام ہے، بہتان عام ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس کو ناگوار گزرتی ہو تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ یہ غیبت ہے، اور کہا اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب، فرمایا تب ہی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ اگر برائی موجود ہے اور بندہ برائی کر رہا ہے تب غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے لمبے لمبے لوہے کے ناخن ہیں اور اپنے ناخن کے ذریعے سے اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگایا کرتے تھے، بہتان لگایا کرتے تھے۔ اتنی سخت وعید غیبت کی، جھوٹ کی، الزام کی، ہم اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا جاتا، ان کو گواہ کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، معیار کھو دیا ہے ہم نے اپنا، جھوٹ کے ذریعے، بہتان کے ذریعے، غیبت کے ذریعے۔ ایک وقت تھا کہ پورے معاشرے کے اندر اگر گواہی قبول کی جاتی تھی تو مسلمان کی جاتی تھی۔ کیوں؟ لوگوں کے درمیان میں اس بات کا علم تھا کہ اگر مسلمان ہے تو یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کلاسز کا حال دیکھیے، ہمارے اطراف کا حال دیکھیے، ہمارے گھروں کا حال دیکھیے۔ کیا کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ ہم جھوٹ سے پرے ہیں، ہم جھوٹ سے بچے ہیں؟ ذرا رات میں جب ہم بستر میں جاتے ہیں اور دعائیں پڑھ کر کے سونے کے لیے جب ہم تیار ہو جاتے ہیں، اس وقت بڑے ٹھنڈے دماغ سے ہم تصور کریں کہ آج دن بھر میں ہم نے کتنے گناہ کیے اور ان گناہوں میں سب سے زیادہ گناہ کون سا تھا، اور پھر اس پر ندامت کریں، توبہ کریں۔ کیونکہ اگر آج دنیا کے اندر ہم نے کسی پر بہتان لگایا، کسی پر الزام لگایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس جگہ جہاں پر صرف دو ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا تو جہنم، جہنم کے پل پر کھڑے کر کر کے اسے ثابت کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر فلاں شخص پر فلاں الزام لگایا تھا، جب تک وہ الزام ثابت نہیں کر دیتا تب تک جہنم کے پل پر کھڑا رہے گا۔ ہم بنا سوچے سمجھے کسی پر بھی بہتان باندھ دیتے، آگے کیا ہونے والا ہے، پل بھر کی خوشی کے واسطے، پل بھر سے بچنے کے واسطے، پل بھر کسی کو تکلیف دے کر مزہ لینے کے واسطے ہم بول تو دیتے ہیں، اپنا مستقبل تو سوچیں کہ آخرت میں اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم سب یہ عہد کریں کہ آج سے اور ابھی سے انشاءاللہ ہم جھوٹ
تیز آواز میں، ہم جھوٹ، ہم کسی پر بہتان، ہم کسی پر جھوٹا الزام انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترتیب کے ساتھ